السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ آج غالباً بدھ کا دن ہے اور کل ہے جمعرات۔ تو اس بار امید ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہم اس مقدس مہینے میں اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی شان انشاءاللہ یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے، اور رمضان کو کیسے گزارنا ہے یہ بھی انشاءاللہ العزیز میں بتاؤں گا۔ اور فی الحال میں اس وقت روم پہ ہوں، ابھی ہم نے روم ہی میں نماز عشاء ادا کیا، اور نماز عشاء کے بعد ابھی میں تھوڑا سا آپ کے درمیان آیا ہوں۔ تو امید ہے آپ سب سمجھ رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے، اور اللہ تعالی نے ہمیں ایک مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مقصد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو جنات کو اپنے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے نا۔ لیکن اس مقصد پہ کون کون قائم ہے، یہ بھی بہت اہم ترین چیزیں ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں ہر وہ کام کر لیتا ہے، بس ایک کام نہیں کرتا ہے، وہ ہے رب کی رضامندی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنا اس کا عادت، اس کا پیشہ بن جاتا ہے، جبکہ رب خود فرماتا ہے کہ کوئی میرے راہ میں ایک بالش آتا ہے تو میری رحمت 70 بالش بڑھ کر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو گویا رب کی رحمت ہمیں آغوش میں لینے کے لیے تیار ہے، ویلکم، خیر مقدم کر رہی ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس بار جو ماہ رمضان ہے، ماہ شیام ہے، ماہ نزول قرآن ہے، اس رمضان میں ہم عبادت میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ اور رمضان یہ برکتوں کا مہینہ ہے نا، لیکن نفسانی خواہشات یہ بہت اہم ہے۔ رمضان میں پہلے سے پلاننگ ہو کہ رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرنی ہے نا۔ جب یہ انشاءاللہ العزیز پلان بن جائے گا، پیشہ بن جائے گا کہ رمضان اچھے سے انشاءاللہ پھر آپ کا گزر سکتا ہے۔ تو یہ سوچو، پلس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہو، ہے نا۔ اور رمضان کی ایک نیکی اور ایک گناہ، there are two types that others for sinful and other for beneficent۔ تو برکتوں کا مہینہ ہے، گناہ رمضان میں خاص کر کے نہیں کرنا ہے، کیونکہ رمضان کی ایک گناہ آپ کے سال کی عبادت برباد ضائع کر دیتی ہے۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ یہ قرآن ہے، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ وَلَا يُزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، ظالموں سے یہاں مراد کفار ہے، نقصان ہے ان کے لیے، خسارہ ہے۔ تو اس لیے، اور اسی تو قرآن نے پہلے ہی کہا والعصر، زمانہ محبوب کی قسم انسان نقصان میں، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو ہمیں گناہوں سے توبہ کرنا ہے، اور یہ جو مہینہ ہے اس مہینے میں نیک اعمال کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، گناہوں سے بھی بچنا ہے نا۔ انشاءاللہ الکریم جب آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کی زندگی راہ راست پر آ جائے گی۔ ویسے تو میں جب سے ممبئی سے آیا ہوں تب سے میں خود مصروف رہ رہا ہوں، خود آزمائشوں میں، دیگر معاملات میں رہتا ہوں، تو ہر چیز ایکسپلور نہیں کر سکتے کہ کہاں پر کیا کرنا ہے، کہاں پر ہمیں مطلب جو باتیں میرے ذہن میں ہوتی ہے اس باتوں کو آپ تک پہنچانا ہے۔ تو ان سبھی چیزوں کے لیے وقت
ٹائم یہ بہت اہم ہے۔ اب دیکھیے ایسے ایسے بھی لوگ ہیں جو کروڑ پتی ہیں لیکن اتنا بیزی رہتے ہیں جناب ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اب جب اپنے پریوار کو اپنے خاندان کو ہی وقت نہیں دیں تو پھر اس دولت کا کیا فائدہ؟ کیونکہ گھر پیسے سے زیادہ آپ کی کردار، آپ کی مخلص اور آپ کے بہتر الفاظ سے ہی چلتا ہے۔ تو یہ چیز ہونے کا بہت اہم ترین چیز ہے۔ تو اس لیے کوشش یہ کریں کہ رمضان میں اچھی چیزیں کریں، عبادت کریں، زیادہ تر قرآن کریم پڑھے، تسبیح و تحلیل کرے، لوگوں سے ملاقات و مصافحہ کرے، روزہ رکھے، استغفار کرے، ہے نا؟ تو آپ انشاءاللہ الکریم جب یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ یہاں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور وہاں بھی کامیاب و کامران ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو اس ویڈیو کو بنانے کا خاص مقصد تو کچھ خاص نہیں ہے، کیونکہ میں یہاں پر آیا تھا کچھ اپنے دوسرے معاملات سے، لیکن الحمدللہ ابھی میں فی الحال ٹھیک ہی ہوں جہاں بھی ہوں۔ ویسے میں بیان کے موڈ میں نہیں تھا، بس یوں ہی شارٹلی 7-8 منٹ ایز اے بلاگ جزاک اللہ خیر و احسن الجزائے فی دارین۔ اس ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب، کامنٹس ضرور کریں اور نوٹیفیکیشن بیل دبا کر حوصلہ افزائی ضرور کرے اور اچھی چیزوں کو پھیلائے، ہے نا؟ نیکیوں کو پھیلانا یہ صدقہ جاریہ ہے، لیکن لوگ آج نیکیوں کو کہاں پھیلاتے ہیں، وہ زیادہ تر تو غلط چیزوں کو شائع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔